واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات پاک کا بڑا کرم، سبحان فضل اور احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں جس میں ہر طرف سے دین میں فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، بے شک اللہ نے ہمیں الحمدللہ ان فتنوں سے محفوظ فرماتے ہوئے اپنے پیارے بندوں کے دامان پاک سے وابستہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہم گزشتہ مہینے میں بالخصوص، ویسے تو سارا سال 11ویں شریف کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، بے شک اور اسی طرح سارا سال ہی ہم سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محافل کا سبحان اہتمام بھی کرتے ہیں، بے شک اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر یہ نیکیاں نصیب نہیں ہو سکتی، بے شک اسی کو نصیب ہوتی ہیں جن پر بے نیاز راضی ہوتا ہے۔ سبحان حضرات محترم، کسی کے ذکر کی محفل ہو یا ذکر کرنا ہو، وہی کرتا ہے، وہی محفل بناتا ہے جسے اس ذات سے محبت ہو۔ بے شک اگر محبت نہ ہو تو پھر نہ ذکر کرتا ہے اور نہ محفل مناتا ہے۔ بے شک آپ دیکھیں کہ اس دور میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے اور ہم بھی اس نعرے کے قائل ہیں، ہر صحابی نبی جنت۔ بے شک کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ میں نے محبوب کے تمام صحابہ سے جنتی ہونے کا وعدہ کیا۔ ہر صحابی جنتی ہے، جس پر بھی لفظ صحابیت صادق آئے۔ اور صحابی کون ہے؟ جسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جب عالم دنیا ظاہر میں جلوہ فرما تھے، ایمان کے حصول کے بعد ایک لمحہ بھی ان کی صحبت نصیب، ایک لمحہ، وہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے نا کہ بہت لمبی صحبتیں ملتی رہیں، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک لمحہ جس کو صحبت مل جائے مومن، وہ صحابی، اور جو 3 دن اور 3 راتیں بغیر شرکت گئے اور تھا ہی کوئی نہیں، یہ اگر رحمتیں اور نعمتیں لوٹ رہے تھے تو صرف صدیق۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں سلایا ہوا ہے، دیدار کے مزے بھی لے رہے ہیں اور قربانی بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومؤمن بہ، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن بہ ومات علی الایمان۔ سبحان اللہ۔ سرکار پر ایمان لانے کے بعد جب آپ عالم دنیا میں تھے، ایک لمحہ جس کو صحبت مل گئی
اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، وہ صحابی، سبحان اللہ، وہ صحابی ہے۔ تو جناب بندہ پھر صحابے کی شان کیا ہے؟ سرکار میں لا تمس النار مسلم الرانی اور رام الرانی، جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا، مرانی اور رام مرانی، یعنی کہ جس نے میرا دیدار کیا یا اس کا جس نے میرا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کہ گولڑا کے تاجدار کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابیت ملتی ہے جب آقا عالم دنیا میں ہوں، اور دیدار تو ہر وقت ہو سکتا ہے، دیدار میں قید نہیں لگائی۔ فرمایا لا تمس النار مسلم الرانی اور رام الرانی، یہاں رویت مطلقہ ہے کہ جس مومن نے میرا دیدار کیا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا میں تھا اور میرا دیدار کیا، دنیا میں تھا اور میرا دیدار کیا، میں برزخ میں تھا اور میرا دیدار کیا۔ اسی لیے رب نے قانون بنا دیا، محبوب آپ جو چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنتی ہو، ہر امتی بخشا جائے، تو پھر جاؤ نا قبر میں جا کر دیدار، دیدار آپ کرائیں، قبر کو جنت کا باغ ہے۔ اسی لیے کروڑوں آدمی مختلف مقامات پر بیک وقت اگر قبروں میں دفن کیے جائیں، اللہ نے ہمارے آقا کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ ہر قبر میں جسم سمیت جلوہ فرمائیں، جسم سمیت۔ سرکار حاضر و ناظر ہیں، بے شک۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شاہد کا معنی حاضر ناظر تو نہیں، یہ کیا ہے کہ شاہد تو گواہ کو کہتے ہیں۔ ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں نا تو جنازے میں ہمارے آقا نے جو دعا سکھائی ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش، جن کو موت آئی ہم میں سے، سب نہ، گستاخوں کی بات نہیں ہے، ہم میں سے جن کو موت آئی، اور یہ دعا ہمارے آقا نے سکھائی۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ بخشنا نہیں چاہتا تھا تو محبوب سے یہ دعا کیوں سکھائی؟ سرکار نے یہ دعا سکھائی۔ اور اب لوگ جو کہتے ہیں جی جو مر گیا وہ کیا کر سکتا ہے، مرنے والے کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ پاگل، اگر مومن کو موت آئی ہے تو اس کی موت کی وجہ سے وہ خود بھی بخشا جا رہا ہے، ہمیں بھی بخشوائے گا، سبحان اللہ۔ خود بھی بخشا جا رہا ہے، ہمیں بھی بخشوائے جا رہا ہے۔ اللہم اغفر لحینا، ہم میں سے جتنے زندہ ہیں سب کو بخش، سبحان اللہ۔ میتنا، اور ہم میں سے جتنوں کو موت آئی ان کو بھی بخش۔ تو یہ جنازے کی دعا ہے نا، جنازہ تو تب پڑھیں گے جب مومن میت سامنے ہو۔ تو بتاؤ اسے تو موت آ گئی،
پھر بھی وہ ہماری بخشش کا سبب بنتا ہے. کیسے کہتے ہیں تو کیسے کہتا ہے کہ جو مر گیا بس؟ ارے مر کون گیا ہے؟ جن کو موت آئی ہے نا وہ مر نہیں گئے. پوچھو علامہ اقبال سے، ان نے بتایا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں غافل کی بات نہ سننا، جس بے وقوف کو نہ اللہ کی الوہیت کا پتہ ہے نہ رسول کی رسالت و محبوبیت کا پتہ ہے. غافل کی بات نہ سمجھنا. میں غافل نے موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھ لیا. موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، زندگی ختم ہو گئی. میں پاگل، زندگی ختم نہیں ہوئی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی. یہ عارضی زندگی جو دنیا والی تھی اس کا سورج ڈوبا ہے، اور ہمیشہ والی زندگی جو برزخی زندگی ہے اس کا سورج ڈوبا سبحان اللہ. ہے. یہ شام زندگی جناب بندہ. کیونکہ علامہ اقبال کو صرف دنیاوی اساتذہ سے علم نہیں ملا، انہیں تو میرے آقا کے دامن سے، مولا علی کے دامن سے. سبحان اللہ. سرکار شہر علم ہے، علی دروازہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میں نے انگلینڈ میں دیکھا، امریکہ میں دیکھا، یہ جتنے فرنگی ہیں، میں ان کی یونیورسٹیوں کو میں نے دیکھا، میں ان کی کالجوں کو میں نے دیکھا. میری تک ہی نہیں پڑی کسی کے، نہ یونیورسٹی کے پروفیسروں پر، نہ کسی بھی ان کے جو کہتے ہیں ہم علم والے ہیں. میری نظروں میں جچے ہی نہیں. مجھے سارے علم سے خالی نظر آیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. تم متاثر ہو رہے ہو، امریکہ میں یہ ہے، انگلینڈ میں یہ، اور جو پاگل اللہ کو نہیں پہچان سکے وہ عالم ہے، وہ علم والے ہیں، جن کو نہ نبی کی پہچان نہ ماں باپ کی پہچان. ماں باپ کو بھی بوڑھوں والے ہاؤس بناؤ، ادھر جا کے جمع کرو. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میں نے ان کے ساری یونیورسٹیز دیکھیں، کالجز دیکھے، پروفیسر دیکھے، ڈاکٹر دیکھے، لیکن میری آنکھوں میں کوئی جچا ہی نہیں. مجھے کسی میں علم نظر نہیں آیا. کیوں جناب؟ میں اس لیے کہ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ نجف. مدینہ والا علم کا شہر ہے اور نجف والا اس شہر کا دروازہ. شہر سے تو چیز ملے گی تب جب دروازے سے جاؤ. علی کا دامن تھامو گے تو عالم بنو گے. جن کے دل میں علی کا بغض آ گیا ہے وہ جعل مرکب کے مجسمے تو رہتے ہیں، علم سے بے بہرا. علم مل ہی نہیں سکتا علی کے دشمن کو. عالم بنتا ہی وہ ہے جو دروازہ شہر علم کو پکڑے، پھر علم کے ساتھ سے علم کی بے شک. کیا بات.
خیرہ نہ کر سکا مجھے، کیا بات ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش کرم۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت قبلہ خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ گڑی اختیار نامہ تھے، بہت بڑے صاحب علم تھے، صاحب عرفان تھے، وقت کے ولی اور کامل تھے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ۔ بادشاہی مسجد لاہور میں ان کی تقریر تھی، انہوں نے سنا کہ آج علامہ اقبال نے بھی آنا ہے، تو فرماتے ہیں میں بڑا خوش تھا کہ یار آج علامہ کی زیارت ہوگی، دیکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں جب علامہ اقبال آیا نا اور میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر تو داڑھی نہیں تھی، میں دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یار اسی کو علامہ 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 لگے، کیا ہے اس کی شکل یہ چیز ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو، لیکن جب اعلان ہوا اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے پہلا ہی شعر پڑھا، خواجہ صاحب پہ بھائی طاری ہوا، اچھلے اور علامہ کے قدموں وہ شریعت کے پابند تھے، علامہ کے قدموں پہ گرتے۔ علامہ نے جب یہ شعر پڑھا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سرکار علیہ السلام کی ذات پاک کی تعریف کر رہے تھے کہ عام نگاہوں کی بات نہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی نعرہ رسالت۔ جب یہ شعر پڑھا نا تو خواجہ صاحب کو بھاگتا آیا، پھڑکے تڑپے اور علامہ کے قدموں میں میں واہ علامہ، میں تیرے ظاہر کو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ سرکار کی شان ایک شعر میں، سرکار کی شان یہ بھائی قرآن بھی وہی ہے، یعنی ساری دنیا کے مومنوں کو ملانے والی ہستی یہی ہے، قرآن بھی حق و باطل کی تفریق کرنے والے، یاسین بھی یہی ہے، سردار دنیا میں اگر ہیں تو صرف یہی ہے، تاہا اگر حسن دیکھو تو 14ویں کا چاند بھی وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل مولائے کل، ختم رسل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا۔ کیا اس میں حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرمائے، وہ علامہ کہلانے کے حقدار تھے۔ اب تو ہم جیسوں کو بھی علامہ 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 سب علامہ، یعنی مفتی مفتی۔ میں نیا لاہور میں آیا اور ایک مولوی سے فوت ہو گئے، ان کے 40ویں پہ میں گیا، ابھی میرا تعارف و واقفیت نہیں تھی زیادہ، اعلان ہوا کہ اب مفتی فلاں صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں نے کہا یار مفتی کا بیان تو سننا چاہیے، توجہ کی۔ مفتی صاحب نے اٹھتے ہی جو پہلا جملہ حدیث کا پڑھا، انتہا درجے کا غلط۔ میں نے کہا میں تو ڈرا بیٹھا تھا کہ لاہور ہے، پتہ نہیں یہاں کیسے مفتی ہوں گے، یہاں کیسے علامہ ہوں گے، یہاں کیسے صاحب علم، ان کو تو پتہ ہی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک یعنی حدیث جو دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے وہ غلط پڑھی، وہ لکھی ہوتی ہے حدیث کہ من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں
خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. میں نے کہا کیا کروں، تو مفتی ہے، میں نیت یہاں لاہور میں آیا ہوا ہوں، ورنہ مناسب یہی ہے کہ جوتا اٹھا کر تیرے منہ پہ مارا، یہ پاگل مفتی کہلانا تو چھوڑ دینا، یا مفت سے مفتی ہے تو پھر رہنا. اس لیے اب جیسے حضرت مفتی کہہ رہے ہیں تو مفتی بھی پھر بھی اچھا ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے نا، لیکن مفتی مفت سے جو ہے نا وہ تو مفت کے ٹکڑے پھاڑنے والا. یہ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے